أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو فی ستۃ ایام صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور انبیاء اور رسول کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ بھی جاری کیا، جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہے، اور اسی طرح آخری کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن یہ بھی ہے کہ بندہ اور ایک مومن تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لائے، زبور پر بھی ایمان لائے، انجیل پر بھی ایمان لائے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ پر بھی ایمان لائے، اور اسی طرح آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ ایمان سب پر لانا ہے، لیکن اب کس کا قانون چلے گا؟ تو اب جو ہے قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب جس کتاب پر عمل ہوگا وہ قرآن مجید ہے، اب جس کی مانی جائے گی وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے قریب باطل آ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس میں باطل کی آمیزش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، نہ تو آگے سے، نہ تو پیچھے سے، نہ تو دائیں سے، نہ تو بائیں سے، نہ تو نیچے سے، اور نہ ہی اوپر سے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کتابیں تحریف اور تبدیلی کا شکار ہو گئی، لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تحریف اور تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو وحی لے کر فرشتہ آیا، وہ فرشتہ سید الملائکہ
یعنی تمام ملائکہ میں، تمام فرشتوں میں، تمام فرشتوں کے سردار ہے، یعنی جبریل امین ہے۔ نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے روح امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے، جو کہ بہت ہی امانت دار ہے۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سید الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کے سردار ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، آپ کے قلب اور دل پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ جس زبان میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ عربی زبان ہے، جو کہ تمام زبانوں میں سب سے افضل ہے۔ بلسان عربی مبین، کہ ہم نے اس قرآن کو فصیح عربی زبان میں نازل کیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے، یعنی رمضان المبارک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، تمییز کرنے والی ہے۔ قرآن جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہی وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جس جگہ پر یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ جگہ اور وہ شہر تمام شہروں میں سب سے افضل، یعنی مکہ المکرمہ۔ اور اسی طرح جس امت پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ امت ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ جس فرشتے نے لے کر آیا وہ فرشتہ سب سے افضل، جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سب سے افضل، جس شہر میں یعنی جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ رات سب سے افضل، اور جس شہر میں یا جس جگہ پہ یہ قرآن نازل کیا گیا وہ شہر تمام شہروں سے سب سے افضل۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انتخاب کیا وہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، جو کہ انبیاء کے سردار ہے اور ساری انسانیت کے سردار ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اس اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی گئی بات ہے۔ قرآن کی فضیلت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ ہم بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو بات اللہ کی بات ہے ہمیں اپنی زبان سے دہرانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، ورنہ اس قرآن کا بوجھ اتنا عظیم ہے، ورنہ اس قرآن اور کلام اللہ کا وزن اتنا عظیم ہے، ورنہ اس قرآن اور اس کلام کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کو سمجھاتے بھی ہیں۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کی طاقت اور ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ورنہ کلام اللہ تو بہت بوجھل ہے، کلام اللہ تو بہت عظیم الشان ہے، جلیل القدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی آنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ وحی
کی کیفیت ایک یہ بھی ہے کہ مسلسل گھنٹی کی آواز مجھے آتی ہے، مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، وَذَلِكَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت ہی سخت گزرتی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کی سختی کی وجہ سے، کلام اللہ کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے، پسینے میں نہا لیتے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن بڑا ہی وزنی ہے، قرآن بڑا ہی عظیم الشان ہے، قرآن بڑا ہی جلیل القدر ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ثقیل اور وزنی قول کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی گئی بات ہے۔ قرآن مجید کا حرف بہ حرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی گئی بات ہے۔ قرآن کی فضیلت اس اعتبار سے بھی کہ جو شخص قرآن والا ہو جاتا ہے، جو شخص قرآن کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص قرآن کو صبح و شام پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قابل رشک ہے، تم اس پر رشک کرو اور اسے اپنا آئیڈیل بناؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ قابل رشک صرف دو لوگ ہیں، دو لوگ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ قابل رشک ہے جن پر تم رشک کر سکتے ہو، ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہو، یعنی پڑھنے کا سلیقہ اسے عطا کیا ہو، وہ قرآن کو لینے کے بعد قرآن کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے اور راتوں کی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے، یہ اتنا باکمال انسان ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کو یہ خواہش کرنی چاہیے، دنیا کے ہر آدمی کو یہ آرزو اور تمنا اور یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ صبح و شام اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خوب لٹاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شخص قابل رشک ہے، اس پر بھی رشک کرو۔ دنیا میں کئی میدان ہیں اور ہر میدان میں باکمال لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام میدانوں میں، دنیا کے تمام باکمال لوگوں میں صرف دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ تم تمنا کر سکتے ہو کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ ایک ہے صاحب قرآن، یعنی جو قرآن کا اہتمام کرنے والا ہے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت اس اعتبار سے بھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں معلمین بہت ہیں، مدرسین بہت ہیں، ٹیچرز بہت ہیں، پڑھانے والے بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین معلم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا معلم ہے۔ دنیا میں علوم بہت ہے، لیکن سب سے بہترین علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ دنیا میں اسٹوڈنٹس بہت ہیں، شاگرد بہت ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، سیکھنے والے بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین شاگرد اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا سیکھنے والا، قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، قرآن کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں بھی بشارتیں آئی ہے اور احادیث میں بھی بشارتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہی کرے گا جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہوگا۔ مصلی کی امانت کو کون سنبھالے گا؟ مصلی پر کھڑا ہونے کا حقدار کون ہے؟ شہر میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، صلاحیت مند لوگ موجود ہیں، دانشور لوگ موجود ہیں، لیکن مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ کس کی تکبیر پر لوگ کھڑے ہوں گے اور کس کی تکبیر پر لوگ بیٹھیں گے؟
کس کی تکبیر پر لوگ رکوع کریں گے، کس کی تکبیر پر لوگ سجدہ کریں گے، کس کے سلام پر لوگ سلام پھیریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصلی کی امانت کو وہ سنبھالے گا جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہوگا۔ وہ نماز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو دین کا ستون ہے، وہ نماز جو بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ نماز جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس نماز کی امامت کون کرائے گا؟ جو قرآن کا بہتر قاری ہوگا، جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہوگا۔ دیکھیے یہ قرآن اپنے حافظ کو، اپنے صاحب کو، اپنے ماہر کو اعزاز عطا کر رہا ہے کہ شہر میں، محلے میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، حسب و نسب والے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے ٹیچرز موجود ہیں، لیکن وہ کیا مصلی پر کھڑے ہونے کے حقدار ہے؟ نہیں۔ مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ امامت لوگوں کی کون کرائے گا؟ جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہوگا، جو قرآن کا بہتر اور اچھا قاری ہوگا۔ اور یہ امامت، اس امامت کے درجے پر فائز کرانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ، قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید نے ایسے شخص کو امامت نصیب کی ہے۔ اور یاد رکھیں، نماز میں امامت ایک عظیم مقام ہے، ایک اونچا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور ان کی دلیل یہ تھی، ان کا استدلال یہ تھا کہ ابو بکر وہ ہے جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر امامت فرمائی، جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر امامت کی ہے، اور جس نے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر امامت کی ہو، نبی کے مصلی پر نیابت کی ہو، وہی امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں امامت بہت ہی عظیم مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اس مقام پر لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس ابو بکر کو قوم کا خلیفہ بنا دیا، اس ابو بکر کو قوم کا امام بنا دیا، اس ابو بکر کو قوم کا ذمہ دار بنا دیا، اور اس ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیا۔ اور یہ حق کون دلاتا ہے؟ امامت کا حقدار کون بناتا ہے؟ امامت کے درجے پر فائز کون کرتا ہے؟ پتہ یہ چلا، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، یہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، جو ایک انسان کو امامت کا حق دلاتی ہے۔ یہ دنیا میں امامت ہے کہ قرآن مجید صاحب قرآن کو دنیا میں بھی امامت نصیب کرتی ہے، اور کتاب اللہ یہی کتاب ہے جو مرنے کے بعد بھی صاحب قرآن کی عظمت کو اور امامت کو برقرار رکھتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی امامت اور عظمت کو برقرار رکھتی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمان شکست پا گئے، ہار گئے۔ اور غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے میں جو ہے زخمی ہو چکے تھے۔ غزوہ احد 70 سے زائد لوگ، 70 سے زائد صحابہ شہید۔ اب دفنانے کی باری آئی، تدفین کی باری آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہے، ہر ایک کی الگ الگ قبر تو نہیں کھود سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم قبر کھود رہے ہو اسی کو تھوڑی سی کشادہ کر دو۔ صحابہ کرام نے کیا تاکہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار کو ایک ہی قبر میں تدفین کر دی جائے، اور جب تدفین کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا کون ہے، ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا کہ فلاں شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، اور ایسے شخص کو جو کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہے، اسے مقدم رکھتے، قبلے کی طرف رکھتے، اور اس کے بعد دوسرے کو، اس کے بعد تیسرے کو، اس کے بعد چوتھے کو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک بندے کو دنیا میں بھی امامت کرواتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے مرتبے کو جو ہے برقرار رکھتی ہے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہ قرآن اس کی عظمت کو برقرار رکھتی ہے، مرنے کے بعد بھی، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی، جنت الفردوس میں بھی۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے
کہ جب انسان یا قرآن کا ماہر یا قرآن کا عالم یا قرآن کا حافظ جنت میں چلا جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے مرتبے کو وہاں پر بھی اونچا اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کے حافظ اور اس پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا، جنت میں کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا، قرآن کی قرأت کرتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، اور تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں پر تو نے آخری آیت پڑھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے کہ جو شخص قرآن کا ماہر بن جاتا ہے، یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جو اس کتاب کا ماہر بن جاتا ہے تو فرشتے اس کی صحبت میں آنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر، قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کرنے والا اور قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا، قرآن کا ماہر کل قیامت کے دن مطیع معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تردد کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کتنی عظیم ہے کہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھنے والا بھی اجر کا مستحق بن رہا ہے، اور وہ بھی دگنا اجر کا، جبکہ اس کتاب کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والا، تردد کے ساتھ پڑھنے والا ایسا پڑھ لیتا ہے کہ کبھی کبھی معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ لیکن قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ قرآن دگنا اجر عطا کرتی ہے۔ قرآن کو پڑھا کرے، قرآن کو سیکھا کرے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اچھے انداز میں پڑھنے کی ساتھ کوشش کرے، کیونکہ یہ قرآن ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام وحرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 30 نیکیاں ہیں۔ قرآن کو پڑھا کریں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم روایت ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے میں نکلا کہ اس کا مقصود و مطلوب طلب علم ہو، علم دین حاصل کرنا ہو،
رکھ دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور جب بھی چند لوگ مل کر اکٹھا ہو کر کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر سکینت طاری ہو جاتی ہے، سکون اور اطمینان قلب انہیں نصیب ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ، ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی عظیم حدیث ہے جس میں کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر شخص اتنا مشغول ہے کہ کسی کی خبر گیری کرنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے، پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، مسکینوں کا کوئی خیال نہیں ہے، فقیروں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر ہمارے بازو میں کوئی ایسا پڑوسی موجود ہے جو کہ محتاج ہو، فقیر ہو، کھانے کے لیے ترستا ہو، تو کل قیامت کے دن اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی ہوگی، اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی ہوگی، اس کے لیے آسانی نہ کی ہوگی، یہی وہ پڑوسی ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری شکایت کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے کہ کم من جار متعلق بجارہ، کہ کتنے ہی پڑوسی کل قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ، میں محتاج تھا، میں مسکین تھا، میں ضرورت مند تھا، لیکن میرے بازو والے پڑوسی نے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکی کو روک لیا تھا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، چاہے پڑوسی مر ہی کیوں نہ جائے۔ ہمارے پاس چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، لیکن کسی محتاج فقیر کو نہیں دی جاتی، کسی محتاج مسکین کو نہیں دی جاتی، اور کسی محتاج پڑوسی کو نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی صدر پوشی کی، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اس کے رازوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے شخص کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ بہت ہی عظیم خوشخبری ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے عیب کو، ایک دوسرے کے راز کو نشر کرنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کسی کا عیب معلوم ہوا، کسی کا بھی راز معلوم ہوا، کسی کی کمی اور زیادتی معلوم ہوئی، وہ لوگوں میں نشر کرتے پھرتے ہیں۔ جبکہ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اور انسانوں کے گناہوں پر پردہ پوشی ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے اور ان کے رازوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم دن اور رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، دن اور رات میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ صبح کے وقت ہو، چاہے وہ شام کے وقت ہو، چاہے وہ اجالے میں ہو، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، ہماری ستر پوشی کی ہوئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے گناہ میرے سامنے ظاہر ہو جاتے، میرے گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے، تو اللہ کی قسم نہ تو آپ مجھے منہ دکھانے کے قابل رہتے اور نہ ہی میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل رہتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، ستر پوشی کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ تم بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، اس کے عیبوں کو، اس کے رازوں کو، اس کی کمی اور زیادتی کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کی جائے گی، تمہارے عیبوں کو چھپا دیا جائے گا، تمہارے رازوں کو لوگوں سے چھپا دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ اگر کسی مسجد میں بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ فضیلت دیکھیے قرآن کو پڑھنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ سکینت اور اطمینان قلب ان پر نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقربین فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، یہ قرآن والوں کی فضیلت ہے، یہ قرآن والوں کی عظمت ہے کہ ان کا تذکرہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فرشتوں کی معزز جماعت کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور اچھے انداز میں تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے بہت ہی بہترین آواز میں، اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور عشاء کی نماز میں سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس سورے کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں سورہ تین کی تلاوت کر رہے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم فما رأیت احسن صوتا من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہترین آواز میں نے کسی کی سنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین آواز میں اور اتنے بہتر انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی پیاری آواز میں پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے گھر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو موسیٰ بہت ہی بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرأت سنی، اور پھر قرأت ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صبح ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کل رات کو بہت ہی بہترین انداز میں تم قرأت کر رہے تھے، حوصلہ افزائی کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ سن رہے تھے؟ کہا ہاں میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھے انداز میں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر دی گئی ہے، تم بہترین انداز میں قرأت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، بہترین طریقے سے پڑھنا، یہ قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے، اور یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جب بندہ اس کی قرأت کرتا ہے تو فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی قربت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت قیام اللیل کر رہا تھا اور نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے جب سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میرے بازو میں جو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ اچانک بدکنے لگا۔ میں نے قرأت کو روک دیا، وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے قرأت جاری کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں پرسکون ہو گیا، وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نے قرأت جاری کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا اور میں خاموش ہو گیا، اور مجھے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ میرا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے بازو میں تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرا گھوڑا اپنے بچے کو، میرے بچے کو کچل نہ دے۔ اس لیے میں نے کیا کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی جلدی سلام پھیرا اور اپنے بیٹے یحییٰ کو اس گھوڑے سے دور کر دیا۔ اور اچانک میں دیکھتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف ایک سائبان کی طرح کوئی چیز ہے، ایک چھتری کی طرح کوئی چیز ہے، اور اس میں چراغ ٹمٹماتے نظر آ رہے ہیں، چراغ اس میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ چھتری نما چیز آسمان کی طرف اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، دور ہو گئی۔ صبح ہوئی،
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر، تمہیں اپنی قرأت، اپنی تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میں کیسے جاری رکھتا؟ مجھے اپنے بیٹے پر ترس آیا کہ کہیں میرے بیٹے کو میرا گھوڑا کچل نہ دے، اس لیے میں نے کیا کیا، نماز کو جلدی سے ختم کر دیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ چھتری نما چیز ہے اور اس میں چراغ چمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک الملائکہ دنت لصوتک، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سننے کے لیے آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اگر تم قرأت کو جاری رکھتے، اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے، صبح ہونے تک تم قرآن کی تلاوت کرتے تو فرشتے باقی رہتے اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتے ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے والوں کی فضیلت ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ قرآن کی قرأت کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، فرشتوں کی قربت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھ لیں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن پر عمل کیا کریں۔ اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھ دیں گے تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل بھی ہوگی۔ ہمارے اسلاف کا اگر ہم جائزہ لیں گے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو جیل میں انہوں نے کم از کم 70 سے زائد مرتبہ قرآن کو ختم کیا، جیل میں 70 سے زائد مرتبہ قرآن کو پڑھا اور ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم انعام انہیں نصیب کیا قرآن سے تعلق کی وجہ سے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور کون سی آیتیں پڑھ رہے تھے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ سورہ قمر کی آخری آیتیں آپ کی زبان پر تھی۔ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے کہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہریں ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العالمین اس شہنشاہ کے پاس ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور یہ آیتیں ان کی زبان پر تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا کرے۔ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یقیناً کتاب تلاوت ہے، لیکن کتاب تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں بٹھا لو، قرآن مجید پر عمل کرو، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل ہے۔ چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، جو معاملات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ معاملات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، جو عبادتیں قرآن نے بیان کی ہے وہ عبادتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جو تجارت قرآن نے بیان کی ہے وہی تجارت ہماری ہونی چاہیے۔ جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور جس چیز کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عمل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب کتاب ہدایت ہے تو گمراہی کا سبب ہی نہیں، گمراہی کا سوال ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت یعنی حدیث۔ اور ایک سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کا دوسرا سرا اور دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا، تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی ہلاک و برباد نہ ہوگے۔ قرآن مجید کو تھامے رکھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دینا، یاد رکھے یہ سربلندی کا ذریعہ ہے، عروج کا ذریعہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یقیناً اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو زوال پذیر کر دیتا ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مکہ المکرمہ کا گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو بنایا۔ نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا گیا۔ ایک مرتبہ نافع بن عبد الحارث کو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو نافع بن عبد الحارث وادی سے نکل کر، مکہ سے نکل کر عصفان نامی جگہ پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، اے نافع، تم تو مکہ کے گورنر ہو، وادی سے نکل آئے ہو، مکہ سے نکل آئے ہو، لیکن اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ اپنا ذمہ دار، قوم کا ذمہ دار کس کو بنا کر آئے ہو؟ کہنے لگے، ابن ابزا کو میں نے ذمہ دار بنایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ابن ابزا کون ہے۔ کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابزا ان کا نام ہے۔ کہا یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، ابن ابزا ایک غلام ہے یا ایک ایسا آدمی ہے جس کا حسب و نسب اور خاندان نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ آیا اور ہمارے خاندان کا ایک حصہ بن گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے، غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے قوم کا ذمہ دار ایک غلام کو بنایا ہے، تم نے قوم کا ذمہ دار ایک مولا کو بنایا ہے۔ نافع بن عبد الحارث نے کہا، اے عمر، بات تو صحیح ہے کہ ابن ابزا ایک غلام ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ابن ابزا قرآن کے بہترین قاری ہے اور علم میراث میں ماہر ہے۔ وہی عمر جو اس سے پہلے یا تھوڑی دیر پہلے غضبناک ہو رہے تھے، غصہ ہو رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، وہی نافع بن عبد الحارث کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یقیناً ایک اچھے آدمی کو ذمہ دار بنا کر آیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور یہی مثال زندہ جاوید مثال ہے۔ گرچہ کہ وہ غلام ہوں گے، لوگوں کی نظر میں ایک مولا اور غلام ہوں گے، لوگوں کی نظر میں حقیر ہوں گے، لوگوں کی نظر میں کم تر ہوں گے، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، لیکن عمر کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں قرآن کی بدولت وہ بہت ہی عظیم ہے اور وہ گورنر کی ذمہ داری کے قابل ہے۔ یہ قرآن ہے جو قوموں کو عروج بھی عطا کرتا ہے اور اسی طرح قوموں کو زوال پذیر بھی کرتا ہے، ذلت و رسوائی بھی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنی صورتوں پر اور اپنے گھروں پر اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں مسلم قوم جو دبائی جا رہی ہے، دبی ہوئی ہے، نچلی ہے، بچڑی ہے، ظلم و زیادتی کا شکار ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق مکمل طور پر ترک کر دیا ہو، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیے ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، بلکہ قرآن سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جسے قرآن پڑھنا آتا ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہو؟ بعض لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری زبان نہیں الٹتی۔ قرآن پڑھنا دیکھ کر نہیں آتا تو کم از کم زبان ہی یاد کر لو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، اور کتنے ہیں جسے پڑھنا آتا ہے سمجھتے نہیں، اور کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ یقیناً اللہ کی قسم، نہ تو میں نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، نہ تو آپ نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ قرآن کا تو وعدہ ہے، اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے عزت و سربلندی عطا کرے گا، ہمارا جو زوال ہے، ہماری جو ذلت ہے وہ عروج میں بدل جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، قرآن کو مضبوطی سے تھام کر اسے پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اسے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ شعر تو سنا ہوگا آپ نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یقیناً وہ لوگ معزز تھے،
سربلند تھے، کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط تھا، گہرا تھا. اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم تارک قرآن ہیں، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. یاد رکھیں، جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی وعید ہے، آخرت میں بھی وعید ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری قرآن سے اعراض کرتے ہیں، میری کتاب سے اعراض کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. آج ہر کوئی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے، گھروں سے برکتیں ختم ہو چکی ہے، مال میں برکت ختم ہو چکی ہے، بے چینی اضطرابی انسانوں پر طاری ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، تنگ حال زندگی وہ گزارے گا. یہ تو دنیا کی سزا ہو. آخرت کی سزا اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا، جبکہ میں بینا تھا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ایسا ہی ہونا تھا، تیرے پاس میری نشانیاں آئی، میری آیتیں آئی، لیکن تو نے اس آیتوں کو، ان آیتوں کو بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، اور آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یہ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، بہت ہی فضیلت والی کتاب ہے، بہت ہی عظمت والی کتاب ہے. اور اس کی عظمت کا اندازہ اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ قرآن نازل کیا گیا، عرب میں بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شاعر موجود تھے. تمام لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اس قرآن جیسا لانا چاہے نہیں لا سکے. پورا قرآن کیا لاتے؟ ایک سورت تک بنا کر نہ لا سکے، اور ایک سورہ بھی کیا بناتے؟ ایک آیت تک نہ بنا سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا تھا، ببانگ دہل اعلان کرتا ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کا چیلنج بیان کر دیا. کیا چیلنج ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائے، سارے جنات جمع ہو جائے، اس بات پر اتفاق کر لے، اس بات پر جمع ہو جائے کہ قرآن جیسا بنا کر لائے، لا یأتون بمثلی، قرآن جیسا بنا کر لا ہی نہیں سکتے، اگرچہ کہ ان میں کے بعض کے معاون و مددگار ہو جائے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور اپنے تمام مددگاروں کو پکار لو، بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے، جس میں باطل کی آمیزش نہیں ہے، جس کے قریب بھی جو ہے باطل بھٹک نہیں سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، عزت، سربلندی، مقام و مرتبہ ہمارے قدم چلے گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت عطا فرما.
اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔